آپ کو بتا دوں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جاتے. جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے اگست اینڈ 2022 میں آئی ایم ایف واز آن بورڈ وتھ پاکستان. تو آئی ایم ایف جب بورڈ پر آ گیا تھا, قرضہ جاری کر دیا, قسط جاری کر دی, تو پھر کس چیز کا تھا؟ مارچ کے مڈل میں 2 ہفتے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فورن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس $15 بلین تھے. آپ خود بتائیں کہ $15 بلین پر کوئی خطرہ تھا یا $4 بلین پر خطرہ ہوگا؟ اور سٹوری یہ بنا دی گئی کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست ختم کر دی. بھائی آپ نے کوئی ریاست کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی, آپ نے پاور لینے کے لیے کی تھی. اپنے قرض سے نہیں ہوتی, معیشت نہیں ہوتی. کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا ایسے ملک میں جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس حد تک ہو, جہاں اس قسم کی جوڈیشری بیٹھی ہو جو کہ بالکل فیصلے جو بتائے جاتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتی ہے. انویسٹر کو کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جوڈیشری ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ کو ساری کی ساری یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑے گی, بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں اور ان کو پارلیمنٹ میں آنے دیں جو کہ عوام کے ووٹ سے آئیں, نہ کہ وہ جو فارم 47 کے تھرو آئے تھے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا. تھینک یو ویری مچ. یہ خدارا جو تجربہ گاہ بن گیا ہے پاکستان, اس کے اندر ہم نے ہر قسم کا تجربہ کر کے دیکھ لی ہے. ڈائریکٹ ہم نے مارشل لاز بھی دیکھ لی ہیں, ہم نے ہائیبرڈ نظام بھی دیکھ لیا ہے, ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر جوڈیشل مارشل لا بھی اس ملک کے اندر دیکھ لی ہے. صرف ایک نظام ہم نہیں چلنے دیتے اور ماننے سے مکمل طور پر انکاری ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں حکمران کون ہوگا اس کا فیصلہ اس ملک کی عوام نے کرنا ہے یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر کرنا. کبھی یہ بات بھی مان لیجئے, اس فیصلے کو بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجئے, یقیناً آپ کو تسلی اور شفا نصیب ہوگی. میں نے کہا اصل میں یہ ایک تو یہ کہ کسی ایکسٹینشن کی جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا باجوہ کا غلط تھا, اور یہ ہمارا تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا جس پہ ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں, اور آئندہ کے لیے کسی اس قسم کے فیصلے کا حصہ نہیں بنے. محترم اسد کیسر صاحب نے جیل کی بات کی, آپ سب گواہ ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب اور اس کی بیٹی جیل میں تھے. میں ملاقات کے لیے گیا تھا, جلوس جاتے تھے, جلوس 20-30 لوگوں کے گروپ جاتے تھے. وہاں ہم بیٹھے, بالکل جلسہ تھا, بالکل جلسہ تھا. میں میاں نواز شریف سے ملنے گیا تھا, مریم بی تھی. آخر اس وقت یہ اسپیکر, میں اس کو حوالدار اسپیکر کہتا ہوں, یہ حوالدار اسپیکر بھی ان ملاقاتوں میں شامل ہوتا تھا. آج وہ یہاں بیٹھا ہے, اپنے کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہتا ہے. آپ لوگ اس دن تھے یا نہیں تھے؟ اچانک آ کے شروع ہوا کہ جی ایک اعلان کرنے والا ہوں, پنجاب سے فلانا ایم این اے, اس نے 40 دن مسلسل غیر حاضری کی ہے, لہذا آئین کے فلانے آرٹیکل کے تحت یا رولز کے فلانے آرٹیکل کے تحت اس کا حق نہیں بنتا, اس کی ممبرشپ جا سکتی ہے. شہباز وہ پشتوں میں بھی کہتے ہیں, پنجابی میں بھی ہوگا کہ خان کا نوکر 1.5 خان, یہ سارے 1.5 خان ہیں. شہباز بھائی خدا کو مانو, آپ نے عوام کی طاقت نہیں دیکھی. غریب عوام جب بپھر جاتے ہیں اور جب حملہ آور ہوتے ہیں, فرعونوں کو بیخ سے نکالتے ہیں, نمرود کو فارغ کر دیتے ہیں, قارون کو فارغ کر دیتے ہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا شہباز کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو منظم کرنا ہے, اور اس وقت تک منظم کرنا ہے, ہم جدوجہد کریں گے جب تک اس غلط, غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا. ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم ججوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم جمہوری جرنیلوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم دانشوروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم جو سماجی اس کے تنظیمیں ہیں, خواتین کی ہو مردوں کی ہو, ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے پاکستان کو صحیح راستے, جمہور راستے پہ. ہماری اپیل ہے, ہماری اپیل ہے پیپلز پارٹی سے, ہماری اپیل ہے جناب محمد نواز شریف سے, ہماری اپیل ہے مولانا فضل الرحمان سے, ہماری اپیل ہے جماعت اسلامی سے, تو پاکستان کی تمام پارٹیوں سے. بسم اللہ, آپ نکات نکالیں 4-5. آئین بالادست ہوگا, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ہوگی, پارلیمنٹ آزاد ہوگا, الیکشن کمیشن پاک ہوگا, اور جو الیکشن جیتی وہ حکومت حکمرانی کرے گی. آئندہ کے لیے ہم سب 10 نہیں 50 انگلیاں لگائیں کہ ہم ایک دوسرے کو بے عزت نہیں کریں گے, پرسیکیوٹ نہیں کریں گے, پریس کو تنگ نہیں کریں گے, عدلیہ کی آزادی میں آپ لکھیں, ہم سب دستخط کر کے اللہ سے دعا کریں اور ایک دوسرے کو بھائی بندی کا ہاتھ لے کے پاکستان کو اس بدبختی سے نکال دیں.
اگر آپ یہ نہیں کرتے پھر تو ہم مجبور ہیں، ہم پھر جائیں گے گلیوں میں، اور اس میں اگر آپ مجبور کریں گے ہمیں ماریں گے پیٹیں گے، اور ہمارا یہ عدم تشدد والا ایک جمہوری تحریک خدا نخواستہ اگر اس طرف جاتی ہے جس طرف لے جانا چاہتے ہیں اس کے ذمہ وار آپ ہوں گے. آپ نے ہم اب کس لیے عملاور ہیں؟ سارے پشتون وطن پہ، سارے بلوچ وطن پہ، سارے سندھی وطن پہ چاہتے کیا ہیں آپ؟ ٹرمپ چاہتا ہے کہ سندھ کی معدنیات نکالے، بلوچوں کی معدنیات، کوئی اور چاہتا ہے، جرمنی چاہتا ہے، فرانس چاہتا ہے. ہمارے لوگوں کو اس پہ اپنا حق تسلیم کر دو، ہم آپ کے نوکر بن کے کدال بیلچہ اٹھا کے کریں گے. پاکستان دن دگنی رات چگنی تقریر کرے گا، لیکن یہ کہ بندوق کے زور پہ آپ نے جو تماشا شروع کیا ہے ساری خیبر پختونخوا میں، خدا نخواستہ اگر یہ چیز خارجنگی کی طرف گئی اور خدا نخواستہ اس سے اگر لوگوں اور اپنی افواج کے درمیان لڑائیاں چڑھی، شہباز تم اور تمہارے سارے ڈیڑھ خان اس کے ذمہ وار ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. جی زبیر صاحب. ہم نے صرف یہی کہا تھا کہ ہم سے بار بار آئین کے دفاع کا حلف لیا گیا ہے، اور اب آئین پہ جس انداز میں، آئین تو ہے ہی نہیں، جس انداز میں اس کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس انداز میں اسے برخور اتنا نہیں سمجھا جاتا، یہ ہمارے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے، لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان، یہاں رہنے والے قومیتوں لوگوں کے درمیان. اس کو اگر پھاڑ دیں گے پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں گی. ہم نے بار بار یہی کہا کہ خدا کے لیے پاکستان اور آئین کے بچاؤ میں ہمارا ساتھ دیں. ہر ادارے سے ہم نے ریکویسٹ کی، آج بھی ہم ادارے سے ریکویسٹ کرتے ہیں